جب کوئی گھر آتا امی ہمیں چھپا دیتی۔ ہمارے گھر رنگ برنگے لوگ آتے، امی میک اپ کر کے شوخ کپڑے پہن کر ان کے سامنے بیٹھتی اور وہ امی کے ہاتھ پہ پیسے رکھ کے چلے جاتے۔ ہم لوگوں کو بیڈ کے نیچے چھپنا پڑتا۔ امی پتہ نہیں ان سے کیا کیا باتیں کرتی رہتی اور پھر ان کے ساتھ کہیں چلی جاتی۔ ایک دن میں نے امی کا پیچھا کیا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام کومل ہے اور میں نے اپنی ماں سے زیادہ مشکوک عورت آج تک نہیں دیکھی تھی۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، 4 بہنیں تھیں۔ ایک سب سے چھوٹا بھائی تھا اور میں سب سے بڑی تھی۔ میری عمر اتنی ہو چکی تھی کہ گھر کی ہر چھوٹی بڑی بات سمجھنے لگی تھی، لیکن کچھ باتیں ایسی تھیں جن کا جواب میرے پاس کبھی نہیں آیا۔ سب سے بڑا سوال میرے اپنے باپ کا تھا، کیونکہ مجھے آج بھی صرف ان کا چہرہ یاد تھا۔ ان کی گھنی داڑھی یاد تھی، ان کی نرم آواز یاد تھی، ان کا محبت سے سر پر ہاتھ پھیرنا یاد تھا۔ وہ نماز پڑھتے تھے، ہمیں بھی نماز پڑھاتے تھے، قرآن پاک پڑھتے تھے، دین کی باتیں سمجھاتے تھے، اچھے اخلاق سکھاتے تھے۔ لیکن وہ گھر میں بہت کم آتے تھے، کئی دن گزر جاتے، پھر ایک دن وہ گئے تو اس کے بعد واپس ہی نہ آئے۔ شروع میں ہم سب بہن بھائی روز ان کے بارے میں پوچھتے تھے۔ امی ہر بار یہی کہتی تھیں کہ وہ آ جائیں گے، ابھی کسی کام سے گئے ہیں، تھوڑے دن اور انتظار کرو۔ پھر وقت گزرتا گیا، چھوٹے بہن بھائیوں نے بھی پوچھنا چھوڑ دیا۔ ان کے ذہن سے بابا کی شکل بھی دھندلی ہونے لگی، لیکن میں بڑی تھی اس لیے میرے دل سے وہ کبھی نہیں نکلے۔ میں اکثر رات کو لیٹے یہی سوچتی رہتی کہ آخر وہ کہاں گئے ہوں گے، اگر زندہ ہیں تو واپس کیوں نہیں آتے، اور اگر ان کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے تو اماں ہمیں سچ کیوں نہیں بتاتی۔ ہم پہلے ایک بہت چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، جہاں گرمیوں میں سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ بارش ہوتی تو چھت ٹپکتی تھی، سردیوں میں دیواروں سے ٹھنڈی ہوا اندر آتی تھی، لیکن کچھ عرصے بعد اچانک ہماری زندگی بدلنے لگی۔ اماں روز کہیں جاتی تھیں، شام یا رات کو واپس آتی تھیں، ان کے ہاتھ میں پیسے ہوتے تھے۔ پھر ایک دن انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نیا گھر لینے جا رہے ہیں۔ چند ہی دنوں بعد ہم ایک بڑے فلیٹ میں منتقل ہو گئے، جہاں پہلے سے کہیں زیادہ کمرے تھے۔ ہم چاروں بہنوں کا الگ کمرہ تھا، بھائی کے لیے بھی جگہ تھی، اماں کا الگ کمرہ تھا۔ ایک خوبصورت سا ڈرائنگ روم تھا، ایک چھوٹا سا ہال تھا۔ یہ سب کچھ میرے لیے بہت حیران کن تھا، کیونکہ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی اتنے پیسے آخر کہاں سے آ رہے ہیں۔ اس گھر میں آ کر ایک عجیب سلسلہ شروع ہو گیا، جو ہر چند دن بعد دہرایا جاتا تھا۔ اماں صبح سے یہی غیر معمولی انداز میں تیار ہونا شروع کر دیتی تھیں۔ وہ اپنے چہرے پر بہت احتیاط سے میک اپ کرتی، اچھے کپڑے پہنتی، مہنگی خوشبو لگاتی، بال بناتی، آئینے کے سامنے کافی دیر تک خود کو دیکھتی رہتی۔ پھر اچانک ہمیں آواز دے کر کہتی، سب اپنے اپنے کمروں میں چلے جاؤ، آج کوئی باہر نہیں نکلے گا، اور اگر کسی نے آواز نکالی تو بہت برا ہوگا۔ میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو لے کر کمرے میں جاتی، انہیں ایک ایک کر کے بیڈ کے نیچے چھپا دیتی، کیونکہ وہ سب چھوٹے تھے، آسانی سے وہاں آ جاتے تھے۔ لیکن اب میں خود بڑی ہو چکی تھی، میرے لیے بیڈ کے نیچے جگہ نہیں بچتی تھی، اسی لیے میں پردے کے پیچھے کھڑی ہو جاتی تھی، جہاں سے سانس لینا بھی مشکل ہوتا تھا، لیکن ڈر کے مارے ہلنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازے کی گھنٹی بجتی، پھر مردوں کی آوازیں آتی، سلام دعا ہوتی، ہلکی ہنسی سنائی دیتی، باتیں ہوتی، کبھی کسی کے زور سے ہنسنے کی آواز آتی، کبھی اماں کی مسکراہٹ بھری آواز سنائی دیتی۔ میں پردے کے پیچھے کھڑی ہو کر آواز غور سے سنتی رہتی، لیکن سمجھ نہیں پاتی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔
پھر کافی دیر بعد وہ لوگ چلے جاتے اور جب اماں ہمارے کمرے کا دروازہ کھولتیں تو ان کے ہاتھ میں پیسے ہوتے تھے جنہیں وہ جلدی سے اپنے پرس یا الماری میں رکھ دیتی، جیسے وہ نہیں چاہتی کہ ہم میں سے کوئی انہیں دیکھ لے۔ مجھے ہمیشہ ایک بات بہت زیادہ کھٹکتی تھی کہ اماں اپنے اوپر بے حساب پیسے خرچ کرتی تھیں۔ ان کے پاس نئے سوٹ ہوتے تھے، قیمتی میک اپ ہوتا تھا، اچھی خوشبوؤں کی بوتلیں ہوتیں، خوبصورت سینڈل ہوتے تھے، لیکن جب ہماری باری آتی تو ہمارے لیے ہمیشہ سادہ کپڑے خریدے جاتے، بلکہ میرے چھوٹے بہن بھائیوں کے کپڑے تو اکثر لنڈے سے آتے تھے جنہیں دھو کر استری کر کے ہمیں پہنا دیا جاتا تھا۔ میں کبھی شکایت نہیں کرتی تھی، لیکن دل میں بار بار یہی سوال اٹھتا تھا کہ اگر ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں تو پھر ہمارے لیے اچھے کپڑے کیوں نہیں آتے۔ گھر کا سب سے خوبصورت حصہ ہمارا ڈرائنگ روم تھا۔ وہاں مہنگا صوفہ رکھا تھا، خوبصورت پردے لگے ہوئے تھے، دیواروں پر سجاوٹ کی چیزیں تھیں، چمکتا ہوا قالین بچھا تھا، میز پر خوبصورت شو پیس رکھے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کسی امیر آدمی کا گھر ہو۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اماں کے اپنے کمرے میں آج بھی صرف ایک پرانی چارپائی پڑی تھی اور ہمارے کمرے میں وہی پرانا بیڈ رکھا تھا جو ہم اپنے گھر سے ساتھ لائے تھے۔ پورا گھر صاف کرنے کی ذمہ داری بھی میری تھی۔ اماں صبح سے مجھے کام پر لگا دیتی تھیں، خاص طور پر ڈرائنگ روم کی صفائی بہت احتیاط سے کرواتی۔ ہر چیز چمکنی چاہیے، ہر کشن سیدھا ہونا چاہیے، ہر شیشہ صاف ہونا چاہیے۔ جب صفائی مکمل ہو جاتی تو وہ خود جا کر ڈرائنگ روم کو تالا لگا دیتی اور سختی سے منع کر دیتی کہ ہم میں سے کوئی بھی وہاں قدم نہیں رکھے گا۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگتا تھا، کیونکہ جس گھر میں ہم رہتے تھے اس کے سب سے خوبصورت حصے میں جانے کی اجازت ہی ہمیں نہیں تھی۔ مجھے آج تک یہ معلوم نہیں تھا کہ میری اماں آخر کیا کام کرتی ہیں۔ وہ کبھی ہمیں کچھ نہیں بتاتی تھیں، بس تیار ہوتیں اور چلی جاتیں۔ اگر انہیں دن میں کہیں جانا ہوتا تو ساتھ والی مریم آپی ہمارے گھر آ جاتیں۔ وہ بہت اچھی تھیں، ہمیں وقت پر کھانا کھلاتیں، ہمارے ساتھ بیٹھتیں، ٹی وی لگا دیتیں، چھوٹے بہن بھائیوں کو بہلاتیں اور رات گئے تک ہمارے پاس رہتیں، کیونکہ اماں اکثر رات کے 3 بجے واپس آتی تھیں۔ کبھی 4 بجے دروازہ کھلتا تھا اور وہ تھکی ہوئی اندر داخل ہوتیں۔ پھر جب میں جوان ہونے لگی تو ایک دن اچانک مریم آپی کا آنا بند ہو گیا۔ اس دن کے بعد اماں نے گھر کی ساری ذمہ داری میرے حوالے کر دی۔ وہ پہلے کی طرح تیار ہوتیں، ہمیں ہدایات دیتیں، دروازہ بند کر کے چلی جاتیں اور میں چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالتی رہتی۔ لیکن وہ کہاں جاتی تھیں، کیا کام کرتی تھیں اور رات کے آخری پہر تک واپس کیوں نہیں آتی تھیں، یہ راز آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ امی اس عمر میں بہت جوان اور خوبصورت لگتی تھیں۔ اگر کوئی انہیں پہلی بار دیکھتا تو شاید یہی سمجھتا تھا کہ وہ ابھی زیادہ بڑی نہیں ہیں۔ وہ اپنے آپ کا اتنا خیال رکھتی تھیں کہ ہر وقت بال سنورے ہوئے ہوتے تھے، چہرے پر میک اپ ہوتا تھا، کپڑے ہمیشہ نئے اور صاف ہوتے تھے، خوشبو کی مہک پورے گھر میں پھیلی رہتی تھی۔ پارلر جانا بھی ان کی زندگی کا معمول تھا، لیکن اس کے باوجود ہمارے گھر میں کھانے پینے کی کبھی کوئی کمی نہیں تھی۔ ہمیں اچھا کھانا ملتا تھا، روزمرہ کی ضرورت کی ہر چیز موجود ہوتی تھی۔ ہم سب بہن بھائی اسکول جاتے تھے، صرف میں نے جانا چھوڑ دیا تھا کیونکہ میرا میٹرک مکمل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد امی نے کہا تھا کہ اب گھر سنبھالو، اس لیے میں سارا دن گھر کے کام کرتی تھی اور باقی بہن بھائی اسکول چلے جاتے تھے۔ میرے دل میں روز نئے نئے سوال پیدا ہوتے تھے۔ آخر ایک دن میں نے ہمت کر کے امی سے پوچھ ہی لیا کہ آخر وہ کون سا کام کرتی ہیں جس کی وجہ سے رات گئے واپس آتی ہیں اور ہمیں ہر بار چھپا دیتی ہیں۔ لیکن میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی انہوں نے غصے سے مجھے ڈانٹ دیا اور کہنے لگیں کہ جس کام کا پتہ نہ ہو اس میں زبان نہیں کھولا کرتے۔ تم لوگوں کو کھانا مل رہا ہے، کپڑے مل رہے ہیں، رہنے کے لیے اچھا گھر ملا ہوا ہے،
اس سے زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی حد میں رہا کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر مزید کچھ پوچھا تو وہ اور زیادہ غصہ کریں گی۔ کچھ دن بعد پھر وہی دن آ گیا جب گھر میں اچانک ہڑبڑی مچ گئی۔ امی نے جلدی جلدی ہمیں آوازیں دینا شروع کر دیں، سب کو اپنے کمرے میں بھیج دیا گیا، چھوٹے بہن بھائیوں کو پھر سے بیڈ کے نیچے چھپا دیا گیا۔ میں حسب معمول پردے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اس دوران بیکری سے مہنگے مہنگے کیک، نمکو، بسکٹ اور دوسرے کھانے پینے کی چیزیں منگوائی گئیں، چائے بنائی گئی، پورے گھر میں خوشبو پھیل گئی۔ تھوڑی دیر بعد چند لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اس بار میرے دل نے کہا کہ اگر آج بھی کچھ نہ جانا تو شاید کبھی کچھ معلوم نہ ہو سکے۔ اس لیے میں بہت آہستہ سے پردے کے پیچھے سے نکلی اور دبے قدموں دروازے کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی تاکہ شاید ان کی باتوں میں سے کچھ سن سکوں۔ لیکن قسمت نے صرف ایک ہی جملہ میرے کانوں تک پہنچایا، اور وہ ایک جملہ ہی میری پوری دنیا ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ امی کی آواز تھی۔ وہ ہنس کر کہہ رہی تھیں کہ نہیں، میرے بچے تو ہیں ہی نہیں، ابھی بچے نہیں ہوئے، شادی ہی نہیں ہوئی تو بچے کہاں سے ہوں گے؟ وہ الفاظ سنتے ہی میرے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ میں وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ میرے کانوں میں بار بار یہی جملہ گونج رہا تھا، میری شادی ہی نہیں ہوئی تو بچے کہاں سے ہوں گے؟ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ وہ اتنا بڑا جھوٹ کیوں بول رہی ہیں۔ ہم سب تو ان کے بچے تھے، پھر وہ دنیا سے ہمیں کیوں چھپا رہی تھیں؟ وہ کسی کو یہ کیوں نہیں بتانا چاہتی تھیں کہ ان کی 4 بیٹیاں اور ایک بیٹا بھی ہے؟ تبھی تو ہر بار ہمیں کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، تبھی ہمیں آواز نکالنے سے بھی منع کیا جاتا تھا۔ لیکن آخر اس سب کی کیا وجہ تھی؟ اس وقت میرے پاس صرف سوال ہی سوال تھے۔ ہر نئی بات ایک راز بن جاتی تھی، لیکن جواب ایک بھی نہیں ملتا تھا۔ کبھی رات کے وقت امی کے کمرے سے رونے کی آوازیں بھی آتی تھیں۔ میں کئی بار دروازے کے قریب جا کر کھڑی ہوئی، لیکن اندر جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ صبح ہوتی تو وہ ایسے تیار ہو کر نکلتی جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ان کے ہاتھوں اور پیروں پر ہمیشہ مہندی کا کوئی نہ کوئی نیا ڈیزائن بنا ہوتا تھا۔ پارلر پر بھی وہ بہت زیادہ پیسے خرچ کرتی تھیں، لیکن ان سب باتوں کے باوجود ان کی زندگی میرے لیے ایک ایسی کتاب تھی جس کا ہر صفحہ بند تھا۔ ایک دن میری چھوٹی بہن اسکول سے واپس آئی تو بہت اداس تھی۔ اس نے بستہ ایک طرف رکھا اور میرے پاس بیٹھ کر کہنے لگی کہ اسکول میں سب بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری امی کیا کام کرتی ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں خود ہی نہیں پتہ وہ کیا کرتی ہیں۔ میں کچھ دیر خاموش رہی، پھر میں نے اس سے کہا آئندہ اگر کوئی پوچھے تو بس یہی کہہ دیا کرو کہ ہماری امی بزنس کرتی ہیں، کیونکہ بزنس کا مطلب کوئی بھی کام ہو سکتا ہے اور کم از کم لوگ مزید سوال نہیں کریں گے۔ میری بہن نے بھی سر ہلا دیا، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ ایک دن میں صفائی کر رہی تھی اور امی شیشے کے سامنے کھڑی خود کو غور سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ اپنے چہرے کو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہوئے اچانک بڑبڑانے لگیں کہ اس آدمی نے مجھ سے تم لوگوں کو پیدا کروا دیا، ورنہ میری ساری خوبصورتی خراب نہ ہوتی۔ دیکھو میری کیا حالت ہوتی جا رہی ہے، چہرے پر جھریاں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ پھر انہوں نے میری طرف دیکھا اور غصے سے بولنے لگیں کہ تو مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی، اتنی لمبی جوان ہو گئی ہے، اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میری اتنی بڑی بیٹی ہے تو لوگ مجھے نانی دادی سمجھنا شروع کر دیں گے۔ ابھی اگر تیری شادی کروا دوں تو واقعی مجھے نانی دادی بنا دے گی۔ نکل جا یہاں سے، میری نظروں کے سامنے سے چلی جا۔ میں خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن میں رو بھی نہیں رہی تھی، کیونکہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرا قصور کیا تھا۔ میں نے تو صرف ان کی بیٹی بن کر ہی آنکھ کھولی تھی۔ ایک دن آخر میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ آج چاہے کچھ بھی ہو جائے میں امی کا پیچھا ضرور کروں گی۔
کیونکہ میں برسوں سے صرف سوال ہی جمع کرتی آ رہی تھی اور ہر سوال پہلے سے زیادہ الجھا ہوا ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک بھی جواب میرے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ اب مریم آپی بھی ہمارے گھر نہیں آتی تھی، اس لیے گھر کی پوری ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی۔ سب سے بڑی مشکل یہی تھی کہ میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی۔ اس سوچ میں کئی دن گزر گئے، پھر ایک دن قسمت نے جیسے خود میرے لیے ایک راستہ کھول دیا۔ میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ اسی دوران امی فون پر کسی سے بات کرنے لگیں۔ ان کی آواز میرے کانوں میں صاف آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ ہاں یہ ادھر پچھلی گلی میں ہی ہے، تم فکر نہ کرو، میں ابھی پہنچتی ہوں۔ ان کا یہ جملہ سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، کیونکہ پہلی بار مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بہت دور نہیں جاتی بلکہ ہمارے گھر کے آس پاس ہی کہیں جاتی ہیں۔ میں نے فوراً سوچ لیا کہ اگر جگہ واقعی اتنی قریب ہے تو میں چند منٹ کے لیے جا کر واپس بھی آ سکتی ہوں، اور شاید بہن بھائیوں کو میرے باہر جانے کا احساس بھی نہ ہو۔ اس دن بھی ہر بار کی طرح امی نے تیاری شروع کر دی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر کئی بار اپنا میک اپ درست کرتی رہتی، کبھی لپسٹک بدلتی تھیں، کبھی بال سنوارتی تھیں، کبھی کپڑے تبدیل کرتی تھیں، کبھی خوشبو لگاتی تھیں۔ ان کی تیاری میں ہمیشہ کی طرح 2 سے 3 گھنٹے لگ گئے اور میں خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ آخر وہ ایسی کون سی جگہ جاتی ہیں جہاں جانے کے لیے اتنی تیاری ضروری ہوتی ہے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے انہوں نے مجھے ہمیشہ کی طرح لمبی ہدایات دینا شروع کر دیں۔ دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولنا، باہر ہرگز نہیں نکلنا، سب بہن بھائی ایک ہی کمرے میں رہیں، وقت پر کھانا کھا لینا، شور نہیں کرنا اور جلدی سے سو جانا۔ میں نے ہر بات پر صرف سر ہلا دیا جیسے میں ہمیشہ کرتی تھی۔ انہوں نے شاید میرے چہرے پر کوئی شک محسوس نہیں کیا، اس لیے مطمئن ہو کر گھر سے نکل گئیں۔ میں نے پہلے ہی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو کھیلنے میں لگا دیا تھا، پھر انہیں کھانا کھلایا، اور جب رات کچھ زیادہ ہو گئی تو وہ سب ایک ایک کر کے سو گئے۔ میں کافی دیر تک انتظار کرتی رہی تاکہ امی ہم سے کچھ فاصلے پر پہنچ جائیں۔ پھر میں نے آہستہ سے کھڑکی کھول دی۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے خود بھی اپنی دھڑکن کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر چھلانگ لگائی اور پہلے سے اپنے اوپر لپٹی ہوئی کالی چادر کو اچھی طرح سنبھال لیا تاکہ دور سے کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ گلی میں نکلتے ہی میری نظریں صرف امی کو تلاش کر رہی تھیں۔ وہ تھوڑے فاصلے پر پیدل چل رہی تھیں، شاید اس لیے کہ انہیں واقعی قریب ہی جانا تھا۔ میں بھی ان کے پیچھے چلنے لگی، لیکن اتنی احتیاط سے کہ میری قدموں کی آہٹ بھی انہیں سنائی نہ دے۔ ہر موڑ پر میں دیوار کے ساتھ رک جاتی، وہ آگے بڑھتی تو میں بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھ جاتی۔ میرے دل میں خوف بھی تھا، تجسس بھی تھا، اور ایک عجیب سی بے چینی بھی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا آج شاید میری زندگی کا سب سے بڑا راز میرے سامنے آنے والا ہے۔ تو یہ سب کچھ میرے لیے بالکل نیا تھا، کیونکہ امی نے ہمیں کبھی گھر سے باہر کی دنیا دکھائی ہی نہیں تھی۔ وہ نہ کبھی ہمیں پارک لے کر گئیں، نہ بازار لے کر گئیں، نہ کسی رشتہ دار کے گھر لے کر گئیں۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی بیمار ہو جاتا تو ڈاکٹر کو گھر بلا لیتی تھیں، لیکن ہمیں کبھی کلینک نہیں لے جاتی تھیں۔ اسی وجہ سے آج رات پہلی بار اپنے محلے کی گلیوں میں چلتے ہوئے مجھے ہر چیز اجنبی لگ رہی تھی۔ ہر دکان، ہر موڑ، ہر گھر، ہر آواز میرے لیے نئی تھی، اور میں ایک ایک قدم انتہائی احتیاط سے صرف اپنی ماں کے پیچھے بڑھا رہی تھی۔ امی جس جگہ جا کر اندر داخل ہوئیں، وہاں پہنچتے ہی میرے قدم جیسے وہیں رک گئے، کیونکہ باہر ہی سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی عام جگہ نہیں تھی۔ میرے سامنے ایک بہت بڑا بنگلہ تھا جو رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ہر طرف گاڑیاں تھیں، دروازوں پر مہمانوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا، اندر سے ہنسی مذاق کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہر طرف شادی کا ماحول تھا، لوگوں نے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے، بچے بھاگ رہے تھے، عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔
مرد ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی، کیونکہ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی امی یہاں کیا کرنے آئی ہیں، لیکن اگلے ہی لمحے میرے سارے سوالوں کا جواب میرے سامنے تھا۔ میں بھی لوگوں کے ہجوم کا فائدہ اٹھا کر خاموشی سے اندر داخل ہو گئی۔ اتنے زیادہ مہمان تھے کہ میری موجودگی پر کسی نے توجہ ہی نہیں دی۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی خود کو لوگوں کی نظروں سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری نظریں صرف امی کو تلاش کر رہی تھیں۔ پھر اچانک میں نے دیکھا کہ وہ عورتوں کی طرف نہیں بلکہ مردوں کے لیے لگائے گئے بڑے ٹینٹ کی طرف جا رہی تھیں۔ میرے دل کی دھڑکن پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہو گئی۔ میں بھی دور ہی دور سے ان کے پیچھے بڑھتی رہی۔ چند لمحوں بعد اچانک تیز موسیقی کی آواز پورے ماحول میں گونجنے لگی۔ سب لوگوں کی نظریں ایک ہی طرف اٹھ گئیں۔ میں نے بھی کانپتے ہوئے قدموں سے آگے جھانکا تو میری سانس جیسے رک گئی۔ میری اپنی ماں سٹیج کے سامنے کھڑی مردوں کے ہجوم کے بیچ ڈانس کر رہی تھیں۔ لوگ تالیاں بجا رہے تھے، کچھ خوشی سے شور مچا رہے تھے، کچھ نوٹ لہرا رہے تھے، اور امی چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے موسیقی کے ساتھ رقص کر رہی تھیں۔ اس لمحے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے ارد گرد کی ساری آوازیں اچانک ختم ہو گئی ہوں۔ میں صرف اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے تھے، کیونکہ جس حقیقت سے میں ہمیشہ ڈرتی رہی تھی آج وہ میری آنکھوں کے سامنے کھڑی تھی۔ میری ماں ایک ڈانسر تھی۔ وہ کبھی شادیوں میں ڈانس کرتی تھیں، کبھی سٹیج پر پرفارم کرتی تھیں، اور کبھی کسی چھوٹی موٹی فلم کے گانے میں نظر آتی تھیں۔ یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ شاید میری نظریں بار بار ان کی طرف اٹھ رہی تھیں، اسی لیے ایک لمحے کے لیے ان کی نظر بھی مجھ پر پڑ گئی۔ ہمارے درمیان کافی فاصلہ تھا، لیکن ایک ماں اپنی اولاد کو ہزار لوگوں کے درمیان بھی پہچان لیتی ہے۔ ان کی آنکھوں میں ایک دم خوف اتر آیا اور میرے قدم خود بخود پلٹ گئے۔ میں پوری طاقت سے وہاں سے بھاگی اور مسلسل دوڑتی ہوئی گھر پہنچ گئی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، میری سانس پھول چکی تھی۔ میں اپنے کمرے میں جا کر خاموشی سے بیٹھ گئی، لیکن میرے ذہن میں وہی منظر بار بار گھوم رہا تھا۔ رات کافی دیر گزرنے کے بعد دروازہ کھلا۔ امی واپس آ گئیں۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح خاموشی سے اپنے کپڑے بدلے، میک اپ اتارا، چہرہ دھویا، پھر آہستہ سے میرے کمرے کے دروازے پر آئیں اور مجھے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ میں ڈرتے ڈرتے ان کے کمرے میں گئی۔ میرے دل میں یہی خیال تھا آج وہ مجھے بہت ڈانٹیں گی، شاید ماریں بھی، لیکن وہ غیر معمولی طور پر خاموش تھیں۔ ان کے چہرے پر تھکن بھی تھی، افسوس بھی تھا۔ کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد انہوں نے گہرا سانس لیا اور پھر دھیمی آواز میں بولی کہ اب تمہیں سب کچھ معلوم ہو گیا ہوگا، اور مجھے بھی ہمیشہ سے پتہ تھا کہ ایک نہ ایک دن تمہیں یہ حقیقت ضرور معلوم ہو جائے گی۔ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے ہم سب سے یہ بات کیوں چھپائی ہے؟ آپ نے کبھی ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ آپ ایسا کام کرتی ہیں؟ یہ کام تو ٹھیک نہیں ہے۔ میری بات سن کر انہوں نے نظریں جھکا لیں، پھر آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا کہ مجھے بچپن سے ہی ڈانس کرنے کا بہت شوق تھا۔ خاندان میں جب بھی کسی کی شادی ہوتی تھی سب سے پہلے مجھے ہی بلایا جاتا تھا۔ میں خوشی سے ناچتی تھی، لوگوں کو میری خوشی اچھی لگتی تھی، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک دن یہی چیز میری مجبوری بن جائے گی۔ پھر میری شادی تمہارے باپ سے ہو گئی، وہ ایک مولوی تھا۔ شروع میں مجھے لگا تھا کہ شاید میری زندگی اچھی گزرے گی، لیکن شادی کے بعد اس نے میری زندگی قید بنا دی۔ مجھے کسی سے ملنے نہیں دیتا تھا، کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں یہ بھی نہیں کہتی تھی کہ مجھے باہر جا کر ناچنا ہے، میں صرف ایک عام زندگی چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے پورے 10 سال تک ایسی قید میں رکھا کہ میں خود کو زندہ ہوتے ہوئے بھی زندہ محسوس نہیں کرتی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہیں، پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
انہوں نے بھری ہوئی آواز میں کہا کہ سب سے بڑا دھچکا مجھے اس دن لگا جب مجھے معلوم ہوا کہ مجھے قید میں رکھنے والا خود انہی محفلوں میں جاتا ہے جہاں جانے سے مجھے روکتا تھا۔ اس دن میرے دل میں اس کے لیے جو عزت باقی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ پھر وہ میری زندگی سے نکل گیا اور تم 5 بچوں کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی۔ انہوں نے میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور کہنے لگیں کہ میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی اور کام کر لو۔ لوگوں کے گھروں میں کام کیا، چھوٹے موٹے کام ڈھونڈے، لیکن اتنے پیسوں میں 5 بچوں کا پیٹ نہیں بھر سکتا تھا۔ پھر آخر کار میں نے اپنے اسی ہنر کو روزی کا ذریعہ بنا لیا جسے میں کبھی صرف شوق سمجھتی تھی، آج میں شادیوں میں جاتی ہوں، اسٹیج پر ڈانس کرتی ہوں، چھوٹی موٹی فلموں میں بھی کام کر لیتی ہوں، کیونکہ یہی واحد راستہ تھا جس سے میں تم لوگوں کو بھوکا سونے سے بچا سکتی تھی۔ پھر انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، میں تم لوگوں کو اس لیے چھپاتی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ دنیا کو معلوم ہو کہ میرے بچے ہیں۔ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں میرے کام کی وجہ سے حقارت سے دیکھیں گے، اور مجھے ایک اور بات کا ہمیشہ ڈر رہتا کہ کہیں کسی کی نظر تم میں سے کسی ایک پر نہ پڑ جائے اور وہ یہ نہ کہے کہ اسے بھی اسی میدان میں لے آؤ۔ میں اپنی بیٹیوں کے لیے وہ زندگی کبھی نہیں چاہتی جو میں جی رہی ہوں، اسی لیے میں نے ہمیشہ تم سب کو چھپا کر رکھا۔ میں صرف ایک مجبور ماں ہوں جو اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ہر بوجھ اٹھا رہی ہوں جو شاید کوئی خوشی سے کبھی نہ اٹھائے۔ میں نے اس رات بہت دیر تک امی سے بات کی اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی رہی کہ پھر بھی یہ کام ٹھیک نہیں ہے، چاہے مجبوری کتنی ہی بڑی ہو، اور اب آپ کی عمر بھی پہلے جیسی نہیں رہی۔ آپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کر لیا ہے، اب خود کو مزید اس زندگی میں نہ رکھیں۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ہم سب بڑے ہو رہے ہیں، ہم بھی محنت کریں گے، لیکن اب آپ کو دوبارہ سٹیج پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امی خاموشی سے میری بات سنتی رہیں، پھر ہلکی سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر آئی اور انہوں نے کہا کہ میں خود بھی یہی چاہتی ہوں، ویسے بھی میں نے اتنے سالوں میں اتنے پیسے جمع کر لیے ہیں کہ اب ہمیں دوبارہ اس کام کی ضرورت نہیں رہی۔ میں کافی عرصے سے اس دن کا انتظار کر رہی تھی جب یہ سب چھوڑ سکوں۔ آج کی رات میرا آخری ڈانس تھا، میں کبھی واپس اس دنیا میں نہیں جاؤں گی، اب ہم کوئی اور کام کریں گے، عزت سے زندگی گزاریں گے اور بہت جلد یہ جگہ بھی چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارا ماضی ہمارا پیچھا نہ کر سکے۔ چند ہی ہفتوں کے اندر امی نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ گھر کا زیادہ تر سامان فروخت کر دیا، صرف ضرورت کی چیزیں اپنے پاس رکھیں۔ پھر ہم سب ایک دوسرے علاقے میں منتقل ہو گئے جہاں کوئی بھی ہمیں نہیں جانتا تھا۔ وہاں جا کر امی نے اپنا نام بھی بدل لیا تاکہ پرانی زندگی کا کوئی نشان باقی نہ رہے۔ انہوں نے ایسا گھر لیا جس کی بیٹھک باہر کی طرف کھلتی تھی تاکہ آنے والے گاہکوں کو گھر کے اندر نہ آنا پڑے۔ پھر اسی بیٹھک کو خوبصورت انداز میں تیار کیا گیا، وہاں جنرل سٹور بنایا گیا، ساتھ ہی عورتوں کی ضرورت کا سامان بھی رکھ دیا گیا، اور اسی دکان سے ہماری نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ شروع میں کام آہستہ چلا، لیکن امی نے ہمیشہ کی طرح محنت سے ہار نہیں مانی۔ وہ صبح سویرے دکان کھولتی اور ہر آنے والے گاہک سے اچھے اخلاق سے بات کرتی، سامان صاف ستھرا رکھتی، حساب کتاب خود کرتی، اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کا اعتماد بڑھنے لگا۔ محلے کی عورتیں بھی وہیں سے خریداری کرنے لگیں، مرد بھی جنرل سٹور سے روزمرہ کی چیزیں لینے آنے لگے، اور آہستہ آہستہ وہ دکان ہمارے گھر کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ کچھ لوگ میری کہانی سن کر شاید یہی کہیں کہ میری ماں نے غلط کیا تھا، لیکن میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ اگر انہیں واقعی اس زندگی کا شوق ہوتا تو وہ آخری سانس تک کسی کام میں رہتی، وہ سب کچھ چھوڑ کر کبھی نہ آتی۔ انہوں نے وہ راستہ خوشی سے نہیں چنا تھا،
بلکہ 5 بچوں کا پیٹ پالنے کی مجبوری نے انہیں وہاں پہنچایا تھا، اور جب انہیں عزت کے ساتھ دوسرا راستہ مل گیا تو انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ دیا۔ انہی برسوں کی کمائی سے ہمارا جنرل سٹور کھڑا ہوا، اسی سے عورتوں کے سامان کی دکان بنی، اور آج وہی دکان ہماری روزی کا ذریعہ ہے۔ آج اللہ کے فضل سے ہم روزانہ 15 سے 20 ہزار روپے تک منافع کما لیتے ہیں۔ ہمارے گھر میں سکون ہے، عزت ہے، اطمینان ہے۔ آپ کسی کو کمرے میں چھپانے کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ کسی سے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، نہ رات کے اندھیرے میں کہیں جانا پڑتا ہے۔ ہم سب کھلے دل کے ساتھ آتے جاتے ہیں، اور کئی سال بعد پہلی بار مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم واقعی ایک معمول کی اور پرسکون زندگی جی رہے ہیں۔ کسی انسان کے بارے میں صرف اس کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات جن لوگوں کو دنیا آسانی سے قصوروار ٹھہرا دیتی ہے وہ در حقیقت اپنے حالات کے سب سے بڑے مظلوم ہوتے ہیں۔ ایک ماں اپنی اولاد کی بھوک برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے وہ اپنی خوشیوں، اپنی خواہشوں، اپنی عزت نفس اور اپنے آرام تک کی قربانی دے دیتی ہے تاکہ اس کے بچوں کو کسی چیز کی کمی نہ رہے۔ ماں کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنی تکلیف کو چھپا کر اپنے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتی ہیں۔ اولاد پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنی ماں کے حالات کو سمجھے، اس کی قربانیوں کی قدر کرے، اور جب وقت بدلے تو اس کا سہارا بنے، کیونکہ ماں جیسی ہستی دنیا میں دوبارہ نہیں ملتی۔